اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت، شفیع امت، سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دی وقار ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت وہ درود اس کے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے درس قرآن کا آج 22واں پارہ ہے۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ خالق و مالک و مولا ہمیں قرآن کے فضائل، قرآن کی رحمتیں، قرآن کی برکتیں نصیب فرمائے۔ 22ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کو ذکر کیا۔ سورۃ الاحزاب جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدا میں چند باتیں سکھائی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آہستہ آہستہ علم جو ہے عطا کرتا رہا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو آقا علیہ السلام ہیں ان کو علم غیب ہے، وہ ہے عطائی، رب نے عطا کیا ہے، خود سے نہیں۔ خود سے کہیں تو کافر ہو جائیں گے۔ خود سے جو علم ہے نا، یعنی کہ جو اپنا علم ہے وہ صرف رب کی ذات کو ہے، بس اس کے علاوہ جس کو جو ملا ہے وہ رب سے ملا ہے، جس کو جو ملا، جتنا ملا رب سے ملا۔ لیکن ان تمام کی نا انبیاء علیہ السلام کی جو کوالٹیز ہیں، خصوصیات ہیں، ان ساری کو جمع کر کے نا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ خاصہ تھا، اللہ نے معجزہ دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ کسی قبر پہ جاتے تو اپنے پاؤں کا پاب مار کر اٹھا کر مردے کو کہتے کم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ نے معجزہ عطا کیا کہ آپ آسا مارتے تو رستے بن جایا کرتے تھے، چشموں سے چشمے بہہ جایا کرتے تھے، پتھروں سے پانی نکل آیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ گلزار آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے گلزار بنا دیا۔ فرمایا کہ یہ تمام جو معجزے نا، تمام کوالٹیاں، خصوصیات جو نبیوں میں تھی، اللہ نے وہ ساری کی ساری ہمارے آقا میں جمع کر دی۔ اب ساری جمع کر دی تو پھر تو کوئی کسر باقی رہے گی نہیں، ایسا ہے نا۔ ساری نبیوں تقریباً 1,44,000 پیغمبر تشریف لائے، سارے نبیوں کی ایک ایک معجزہ بھی لیں، حالانکہ ایک نہیں اللہ نے دیا، بے شمار معجزے دیے ان کی زندگی، ایک معجزہ بھی لیں تو شمار کریں کتنے اللہ نے معجزے دیے ہوں گے ہمارے آقا کو۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو بالا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ یہ آقا علیہ السلام کی خاصیت ہے۔ سورۃ الاحزاب کے ابتدا میں اللہ نے چند باتیں آقا علیہ السلام کو اس انداز سے فرمائی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ کافر اور منافقوں کی بات نہیں ماننی، کافر اور منافقوں کی بات نہیں ماننی، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہر کاموں کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے۔ کس کو اللہ فرما رہا ہے؟ بولے آقا علیہ السلام کو فرما رہے نا، ہمارے لجپال آقا کو اللہ فرما رہا ہے کہ کسی پر بھروسہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے۔ یارو اگر اللہ خود اتنے پیارے محبوب کو فرمائے اور حضور کسی پہ بھروسہ کر سکتے بھی نہیں، اور حضور کو کسی پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ فرمائے کہ صرف آپ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، پھر ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے نا اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا۔ پھر ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم توکل کریں اللہ کی ذات پر۔ ہم یہ کیوں سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مجھے کہاں سے آئے گا، میں کہاں سے کھاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ مرغی جو ہے، مرغی اس کی بڑی عادت ہے، یہ رب کی ذات پہ بڑا توکل کرتی ہے، سبق سکھاتی ہے۔ جب اس کے سامنے پانی رکھ دیا جاتا ہے نا، پانی رکھا جاتا ہے، اور پانی پینے کے بعد پانی کو پاؤں مار کے ڈول دیتی ہے، گرا دیتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایک بڑی زندہ مثال ہے کہ اس کو رب کی ذات پہ بھروسہ آتا ہے۔ جو رب ابھی پانی پلا رہا ہے وہ پھر بھی پلا سکتا ہے، جو بھی پلانے پر قادر ہے رب، وہ دوبارہ بھی پلا سکتا ہے۔
کتنا کہ جمع کر لیتے ہیں جو پرندے صبح سے اپنے گھونسلوں نکلتے ہیں شام تک آتے ہیں، کتنا جمع کرتے ہیں، وہی جو اپنے وہ پیٹ میں ڈالتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی جمع نہیں، ان کی جمع پونجی نہیں ہوتی، صبح پھر نکلتے اللہ پھر عطا کر دیتا ہے۔ لیکن رب کی ذات پہ بھروسہ ہے، توکل ہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے تاکید فرمائے، اے میرے حبیب رب کی ذات پہ توکل کرنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی ازواج کی شان بیان کی۔ سب سے پہلے فرمایا اے مومنو، یہ جو میرے نبی کی بیویاں ہیں نا، یہ ساری امت کی مائیں ہیں، ساری امت کی ماں کہہ کے نا اللہ نے پیچھے سارے دروازے بند کر دیے کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ بول نہیں سکے گا ازواج مطہرات کی زندگی پر، کیونکہ ماں پر کوئی بول نہیں سکتا ہے۔ ہماری جو ماں ہے نا، ہماری ماں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی بے شمار فضائل بیان کیے ہیں، لیکن جو پوری امت کی مائیں ہیں پھر ان کی شانیں کیا ہوں گی؟ ان کی تو شان ورا ہے نا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ماں ہے نا، اے آقا علیہ السلام کو فرمایا اے حبیب جو تمہاری ازواج ہیں یہ ساری امت کی ماں ہے، تمام امتیوں کی مائیں ہیں، تو جب بھی ان کو پکارنا ہے بڑے ادب سے پکارنا ہے۔ یا رسول اللہ اپنے صحابہ کو فرما دیں کہ جب ان کے پاس آئیں نا اجازت کے بغیر نہ آیا کریں، اجازت لے کے آیا کریں، اجازت دیں تو پھر آئیں، اجازت نہ دیں تو ان کے گھر میں داخل ایسے ان کے حجروں میں داخل نہ ہویا کریں۔ اور پھر فرمایا اے حبیب اپنی ازواج کو فرما دو کہ پردہ کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ بولیں سورۃ الاحزاب میں فرمایا کہ پردہ کیا کرو، اپنی ازواج سے فرما دو چار دیواری میں رہا کرو۔ چار دیواری میں یارو اگر آقا علیہ السلام کی ازواج اور آقا کی تربیت میں کوئی کسر بھی نہیں، اور آقا کی تربیت والا کوئی عام نہیں ہوتا ہے، قیامت تک اس کے چرچے ہیں، بلکہ آقا کی تربیت والے کے بارے میں خود آقا فرماتے ہیں کہ میں نے سارے صحابہ کا جو ہے نا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کا بدلہ میں نہیں دے سکتا جو دین پر اس نے احسان کیے ہیں۔ یہ تربیت مصطفیٰ تھی نا حضرت سیدنا صدیق اکبر میں، اور کیا چیز تھی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جو شان ملی وہ حضور کے صدقے سے ملی۔ کون تھا صدیق؟ کون جانتا تھا صدیق اکبر؟ کون جانتا تھا فاروق اعظم رضی؟ کون جانتا تھا حضرت عثمان غنی کو؟ کون جانتا تھا مولا علی مشکل کشا کو؟ یہ ساری نسبتیں، ساری ان کی بڑھائیاں، ساری ان کے فضائل، ساری ان کی کرامات، ساری ان کی عزتیں یہ حضور کے تو صدقے سے ملی ہیں۔ لیکن آپ سوچیں ازواج مطہرات جو ہیں ہماری مائیں، امہات المومنین جو ہیں، تمام مومنین کی جو مائیں ہیں، اللہ ان کے بارے میں بھی فرماتا ہے محبوب ان کو پردے کا حکم دیں، ان کو پردے کا۔ اور ہم اپنی بہو اور بیٹیوں کو پردے کو حکم نہ دیں، بلکہ تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے اس کو کالج یونیورسٹی کی طرح بھیج کر آتے ہیں، بیٹا جاؤ جو مرضی ہے کر کے آؤ، تیرا باپ تجھے خود چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، تیرا باپ تجھے خود لینے کے لیے اتنے بجے یہاں آ جانا، میں یہاں کھڑا ہوں گا۔ ہم پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے، پڑھائی کے خلاف نہیں، ہم بے پردگی کے خلاف ہیں۔ جو وہاں پر دھچیاں اڑائی جاتی ہیں عزت کی، وہاں پر عزت کو جو نیلام کیا جاتا ہے، مسلمان کی عزت کو نیلام کیا جاتا ہے، یہ آپ اندر جا کر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، اندر والے کو پتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میرے محترم ہمیں غور کرنا ہے، اگر امہات المومنین جن کی شان یہ ہے کہ جب ان پر کوئی الزام یا کوئی بات کرتا ہے اللہ قرآن اتار دیتا ہے، اور ان کی شان یہ ہے کوئی انگلی اٹھاتا ہے بغیر اجازت ان کے گھر میں چلا جائے تو اللہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ محبوب جو بغیر اجازت ان کے گھر میں جائیں ان کو روک دو، اجازت دے تو پھر جانا ہے۔ لیکن ہمارے گھروں میں جو کوئی آئے، سبحان اللہ جی ماشاءاللہ، جو وغیرہ غیرہ نتو غیرہ جو آئے آ جائے، اندر ہی آئیں کہ بیٹھیے ہمارے مہمان ہیں۔ بھائی میرے مہمان نہیں، میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا، اپنی اولاد پر توجہ دیں، اپنی بالخصوص بہو اور بیٹیوں اور بہنوں اور بیویوں پر توجہ دیں، ورنہ یہ عزت نیلام کرنے کے لیے معاشرہ پھر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی عزت ملے جس کو ہم جلد سے جلد نیلام۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہماری گلیوں میں کون سا شور ہے۔ یاد رکھیے ہمارے گھروں میں یہ کمی ہے اس بات کی، کیوں جی؟ اس وجہ سے کیونکہ ہمارے درمیان علم والا نہیں ہوتا۔ اگر علم والا ہو بھی تو ہم اس کو دبا دیتے ہیں، وہ بیچارہ کوئی بات کہہ بھی دینا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے تو دوسرے والے کہتے فلاں بھی تو کر رہا ہے نا، فلاں بھی کر رہا ہے۔ بھائی فلاں کوئی دلیل نہیں، دلیل صرف قرآن ہے ہمارے لیے، دلیل حضور کا فرمان ہے ہمارے لیے، حضور کی زندگی ہمارے لیے دلیل ہے۔ اگر حضور کی زندگی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تو کافر کی بیٹی کا بھی سر جو ہے اپنی کملی سے ڈھانپا کرتے تھے،
صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ اتنی سپیڈ سے کیوں جا رہے ہیں، پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا، ریت بڑی گرم ہے، عرب کا علاقہ ہے، بڑا گرم ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دیکھ رہے ہو نا بیٹی ہے، یا رسول اللہ حاتم طائی ہے، کافر کی بیٹی ہے، چھوڑ دو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا کافر کی بیٹی بیٹی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی تو بیٹی ہے نا۔ تو محترم بات یہ ہے کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ پردے کا حکم دے رہا ہے امہات المومنین کو، تو پھر ہمیں بھی یہ اختیار اپنے پاس رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہ مردوں کو دیا ہے۔ اسی لیے اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے مرد کو جو ہے نا بہترین بنایا ہے، عورتوں پر حاکم بنا کر بھیجا ہے۔ حاکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکومت کرنے والا۔ لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اوپر وہ حکومت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کرنے دے حکومت، محبت بڑھائیں، اس میں ہم کوئی نہیں کہتے نہ محبت بڑھائیں، لیکن محبت یہاں تک تو نہ پہنچائیں کہ وہ جو کہتے جائیں ہم کرتے جائیں، بلکہ ہم جو کہیں گے ان کو کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 دیواری کے اندر رکھنا ہے۔ کس کے اندر جی؟ 4 دیواری کے اندر۔ مٹھائی جب تک شیشوں میں کور ہے، مٹھائی بنانے والے یہاں بیٹھے ہیں کہ جب تک وہ شیشوں میں کور ہے تو اس پہ مکھی کیڑا مکوڑا نہیں آ سکتا ہے، اور جب اس کو شیشے کے باہر رکھیں مکھی نے بھی بیٹھنا ہے، کیڑے نے بھی بیٹھنا ہے، مکوڑے نے بھی بیٹھنا ہے۔ جب تک عزت 4 دیواری میں ہے کسی کے مجال نہیں کہ کوئی نظر بھی اٹھا جائے۔ جب ہم خود اس کو 4 دیواری سے نکال دیں گے تو پھر کیڑے بھی آئیں گے، کتے بھی آئیں گے، بلے بھی آئیں گے، پھر ہم خود کہیں گے جی ہماری عزتیں لوٹ گئی، ہماری عزتیں لیلام ہوں گی، ہماری عزتیں برباد ہوگی۔ تو میرے محترم آج قرآن پر عمل کر لو نا، کل کے افسوس سے بہتر نہیں آج والا عمل، کل والی زندگی کے رونے سے بہتر نہیں آج رو لیں، کل والی یہ دھڑلے سے حال ڈالنا اور مار و پیٹ کرنے سے بہتر نہیں کہ آج ہم خود کو سدھار لیں، آج ہم اپنے معاشرے کے لوگوں کو اچھی طرح درس دیں اور اپنے گھر میں اس درس کی تعلیم دیں، آج بہتر نہیں ہے؟ یہ میری ماؤں بہنوں کو بھی درس ہے کہ کبھی بھی اپنے شوہروں کے خلاف، اپنے بیٹوں اور اپنے باپ کے خلاف نہ جائیں، بلکہ حضور نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وہ جو عورتیں اپنے شوہر کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اب سمجھے ٹھکانہ ان کا جہنم بنا رکھا ہے۔ اور اس کے بعد میرے محترم اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا سچے مسلمان کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ جو سچا مسلمان ہے سب سے پہلے وہ صداقت والی بات کرتا ہے، حق بیان کرتا ہے، اور جھوٹ برائیوں سے پرے پرے رہتا ہے، دور رہتا ہے۔ اور اس کے بعد اہم مسئلہ ہے، فرمایا کہ اسی سورۃ الاحزاب میں فرمایا کہ جو لے پالک بیٹے ہوتے ہیں نا ان کو اپنا نام نہ دیں، بلکہ ان کو اصلی باپ کے نام سے پکاریں۔ کن ناموں سے پکارنا؟ یعنی ہم بھی کر لیتے ہیں نا لے پالا، گود میں لے لینا، بیٹی لے لیتے ہیں، مامے کی، تائے کی، چاچے کی یا بہن کی یا بھائی کی، کسی کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ لے لیتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو ان کے اصلی باپ سے پکارنا ہے، اصلی باپ کے نام سے، اپنے نام سے منسوب نہیں کرنا ہے۔ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی وراثت کے مالک ہے اصلی باپ کی طرف، ان کو اصلی ناموں سے پکارا جائے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے، حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کو ساتھ لے کر آئی تھی، غلام تھے، حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، بیٹا۔ تو اس کی مناسبت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام خدا نے دیا کہ ان کو اصلی ناموں سے پکارنا ہے۔ اس کے بعد 22ویں پارے میں جناب اللہ سورۃ سبا کا ذکر ہے۔ سبا یہ ایک قوم گزری ہے، قوم سبا، اس کا ذکر ہے۔ یہ یمن میں آباد تھی جی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے نوازا، ہر طرح سے نوازا تھا۔ یعنی آپ یہ غور کریں، ہمارے 22 پارے ہو چکے ہیں، کسی نہ کسی قوم کا ضرور ذکر آ رہا ہے، اور اس قوم کے بارے میں سب سے پہلے اللہ نے جو جملے بیان کیے نا وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ یعنی انہوں نے جو من میں رکھی نا بات، یا اللہ ہمیں یہ چاہیے، اللہ نے ان کو وہ دی۔ یہ قوم سبا یمن میں آباد تھی۔ فرمایا جاتا ہے کہ اس کے جب یمن کے اس شہر سے گزرتے تھے، اس قوم سے گزرتے تھے، تو رستوں میں پھول ہوا کرتے تھے، اور کوئی خالی ٹوکرا لے کر نا، سر پہ خالی ٹوکرا رکھ کے اس رستے سے گزرتا تھا، تو ادھر سے وہ چلنا شروع کرتا تھا، اینڈ تک جاتا تو وہ ٹوکرا پھولوں سے بھر جایا کرتا تھا۔ آپ ذرا غور کریں اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہوں گی جن کے پھول ان پر اتنے نشاور ہو رہے ہیں۔ اس قوم نے کیا کیا جی؟ یہ قوم بھی اللہ کی ناشکری کرنے لگی۔ جب ناشکری قوم ہوئی، یہاں تک کہ اس قوم نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان جیسے عظیم پیغمبروں کا بھی انکار کیا، اور فرمایا پھر جب انہوں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، ان سے سب چھین لیا، کیونکہ رب دینے پر بھی قادر ہے اور رب واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ لالچی قوم تھی، اور اس کے لالچ کی وجہ سے ان کی آبادیاں برباد ہوگی، اور بالآخر جو ہے ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ اور اس کے بعد اس 22ویں پارے میں سورۃ فاطر کو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور سورۃ فاطر میں
اہل مکہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا اور اپنے رسولوں کے بارے میں فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کے بارے میں فرمایا کہ حضور کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا 22واں پارہ جی، اور آخر میں سورہ یاسین ہے، اس کا ہم کل سنیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا فہم و فراست عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہمارا دوسرا